السلام علیکم جی، دوسرا سیگمنٹ ہمارا شروع ہو گیا ہے. یہ ہیں ڈاکٹر ساجد مقبول میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، جو کہ ہمارے ننھے منھے پیارے بچوں کی صحت کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، ہمارے کل کا، ہمارے مستقبل کا خیال رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک، بالکل، تھینک یو. سب سے پہلی بات تو باہر بہت گرمی اور پورے ملک بھر میں گرمی آ رہی ہے. جی ہاں. اس گرمی میں تو میں خود اپنے چھوٹے کے لیے پریشان ہو جاتا ہوں کہ موسم ایک دم سے بدلتا ہے اور آگے مجھے پتا ہے برسات بھی آئے گی. جی. تو اس میں ہم کیا ہدایات کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کس طرح کریں؟ جی یہ اب تو موسم جو ہے اس طرح رہے گا کچھ مہینے، اور جیسا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ چھوٹے بچوں میں اور ایک اور گروپ ہوتا ہے جو زیادہ ولنریبل ہوتا ہے، جس میں وہ ہے بڑی عمر جب ہو جاتی ہے، جو بزرگ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان بٹوین جو ایجز ہیں اس میں نہیں ہوتا، مگر یہ ہے کہ خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں اور جو بزرگ ہیں ان پہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اب یہ گرمی ہم لوگوں کو تو تھوڑی سی سمجھتے ہیں ہم کہ عادت ہو گئی ہوئی ہے، مگر یہ عادت ہوتی نہیں ہے، اور بچوں کو خاص طور پہ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اتنا موسم ہے. اب آپ آج کل دیکھیں نا، جس طرح کرکٹ ہے، تو اب بچے کہتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنا ہے تو باہر جا کے کھیلیں گے، اور ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے، اسپورٹس تو ٹھیک ہوتی ہے. تو گرمی میں جو احتیاط ہے پہلے وہ بتا دیتے ہیں، اور کچھ جو اس کے اثرات ہیں بتا دیتے ہیں. احتیاط تو یہی ہے کہ ایسے وقت پہ کھیلا جائے یا باہر جایا جائے جس وقت دھوپ میں شدت نہ ہو، یعنی بہت صبح کے وقت ہو اور شام کا وقت ہو، دوپہر کو یا بالکل 12 بجے قریب نہ باہر نکلا جائے. اگر نکلنا ہو تو پھر اپنے آپ کو ذرا کپڑے جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے، کاٹن کے ہونے چاہیے، ہوا اس میں گھومے. اس پہ ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب، بڑی بحث اسکولز آف تھاٹ اور مشورے دینے والے سارے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی کسی ماں کو، یہ کوئی شاید نہیں کہتا خاص طور پہ نئی ماں کو، کہ تم بہت اپنی بچے کی پرورش اچھی کر رہی ہو، صحت کا خیال رکھ رہی ہو، لیکن کوئی خدا نہ خاصا بیمار ہو جائے تو فوراً پڑ جاتے ہیں. اس میں ایک سوال یہ ہمیشہ اٹھا ہے، میں نے اسکولز آف تھاٹس دیکھیں کہ کیا ٹوپی پہنانی چاہیے یا نہیں پہنانی چاہیے بچوں کو. اس میں کیا وہ ایکچولی گرمی میں جو ہے نا، دیکھیے گرمی میں تو اگر آپ دھوپ میں جا رہے ہیں تو ٹوپی پہننے سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ سر، اور خاص طور پہ بچوں میں، بچوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جو بچوں کی جو جلد ہے نا، جس کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کا جس کو ہم کہتے ہیں سرفیس ایریا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کمپیئرڈ ٹو ان کے وزن کے حساب سے، ریشو زیادہ ہوتا ہے. تو ان کو سردیوں میں کانورسلی بہت چھوٹے بچوں کو سردی بھی سر کی وجہ سے لگتی ہے. ان کا وہ جو پروپورشن سر کا ہے سائز، وہ جسم کے حساب سے ذرا سا پروپورشنیٹلی زیادہ ہوتا ہے. لیکن کوئی گرم ٹوپی نہ پہنا. ہاں، مگر نہیں، ہم تو کہتے ہیں رومال بھی رکھ سکتے ہیں، چھتری رکھ سکتے ہیں، درخت کے نیچے رہ سکتے ہیں. تمام بچے تو اب دیکھیے نا، شہروں میں تو نہیں رہتے، گاؤں میں بھی تو ہے نا. تو ہمارے بیشتر بچے تو درخت کے نیچے سائے میں، سر کے اوپر رومال ہو سکتا ہے، ٹوپی ہو سکتی ہے، چھتری ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کپڑے ذرا کھلے ہونے چاہیے، لوز ہوں، سوتی ہوں، یعنی بہت زیادہ لیئرز نہ ہوں، اور بے شک کورڈ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کرتا جس طرح پہنا ہوا ہے کرتا پورا پہنے، پاجامہ یا شلوار پوری پہنے یا پتلون پہنے، جو بھی ہے، مگر وہ اپنے آپ کو ذرا پروٹیکٹ کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ضرور ان کے پاس کوئی سوال شاید ہوگا. جی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں امامہ عمیر بول رہی ہوں، لاہور سے. ارے واہ، بڑا زبردست نام ہے آپ کا. کیا حال ہے ماما؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہی تھی. جی ضرور کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ سے پوچھنا تھا، میرا بیٹا ہے 5 منتھس کا، تو اس کو کل صبح سے کافی لوز موشن لگے ہوئے تھے نا، بہت زیادہ کر رہا تھا، اور ابھی میں نے دیکھا کہ اس میں تھوڑا تھوڑا سا بلڈ بھی آ رہا ہے. تو میں کافی پریشان ہوں، تو میں اس کو کون سی دوائی دوں؟ جی لوز موشنز اگر آ رہے ہیں تو اس میں تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی جو ہائیڈریشن ہے، یعنی پانی ضائع نہ ہو. تو ابھی جس طرح تذکرہ ہو رہا تھا کہ ORS یا نمکول دے دینا چاہیے. مگر اگر جو آپ نے دوسری بات کہی ہے کہ اگر اس میں واقعی خون ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں واقعی، کیونکہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کچھ ایسی چیزیں کھانے پینے کو دیتے ہیں، مثلاً اگر آلو بخارا کھایا ہو، یا اگر اس نے یہ روح افزا بہت فیوریٹ ڈرنک ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کی ڈائجیشن سسٹم، تو اگر اس میں وہ کوئی ایسی چیز دی ہو تو وہ کئی مرتبہ اسی طرح پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، تو ماں سمجھتی ہے کہ شاید خون آ رہا ہے. تو خون اگر واقعی ہے تو پھر اس کو چیک کروا لینا چاہیے، کیونکہ وہ اچھا سائن نہیں ہوتا، اس میں انفیکشن کا ڈر ہوتا ہے ہمیں. آلودہ پانی ہو، اور آلودہ سے مراد واقعی آلودہ پانی، اس کو ابالنے سے بعض اوقات کلیئر نہیں ہوتا. جی ہاں، یہ آلودہ جو پانی ہے اس سے بہت بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ گرمی کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے.
ایک تو جو ابھی بات کر رہی تھیں خاتون کے وہ ڈائریا ہو جاتا ہے، اسہال یا دست کی بیماری، جس کو عام طور پہ یہاں گیسٹرو بھی کہتے ہیں اور ہیزا بھی کہتے ہیں، although ہیزا از اے ورڈ فار کالرا، اسپیسیفک ڈیزیز ہے کالرا، تو وہ بہت شدت کی بیماری ہوتی ہے، مگر عام جو بچوں کو ہوتا ہے وہ ہیزا نہیں ہوتا، وہ یہ جس کو ڈائریا کہتے ہیں یا اسہال کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو ایک وہ ہو جاتا ہے. پھر ہماری بیماریاں پھیلتی ہیں بہت سی، جس طرح ٹائیفائڈ ہے. ٹائیفائڈ کی بیماری بھی گندے پانی سے. اب یہ گندے پانی کا مطلب صرف گندا پانی بذات خود ویسے نہیں ضروری. آپ پھل یا سبزی جو ہے اگر وہ دھوئی نہ ہو یا کسی ایسے پانی سے دھوئی ہو، یہاں ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ ریڑیوں سے چیزیں خریدتے ہیں، تو وہ کئی مرتبہ جس پانی سے اس کو صاف کرتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا نا، اور ساتھ ہی کھا لیا. اور تیسری چیز ہے ہاتھ دھونا. آپ کے ہاتھ بھی تو صاف ہونا، تو جس چیز سے آپ وہ جس ہاتھ سے کھا رہے ہوں. سو پھل سبزی کھانا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اور پانی، یہ جو ہے. اچھا، تو یہ بیماری ہوئی ڈائریا کی، ٹائیفائڈ کی. ہیپیٹائٹس کی بیماری بھی جو ہے ہیپیٹائٹس اے، وہ بھی اس طرح سے ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ. کون بات کر رہے ہیں؟ میں کامران بات کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ بچوں کو جو ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے کچھ طریقے بتائیں جو ریڈی پھل فروٹ مل رہے ہیں کھانے چاہیے یا نہیں کھانے چاہیے، تربوز وغیرہ جو ان سے، اور بچوں کے لیے خاص طور پہ بتائیں کہ کس طرح بچایا جا سکتا ہے ان کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے سے. آئی تھنک بالکل کامران صاحب آپ کے سوال کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات بھی کی، ہائیجین کی والی بات، جس پہ میں بھی اب ڈر گیا ہوں. گھر جا کے میں نے سارے پھل پھر دھونے اپنی نگرانی میں. لیکن پانی کی ہم نے ڈی ہائیڈریشن کی بھی وہی بات کی. آئی تھنک جی وہ ایک جو میرے خیال میں اس میں سے ایک جو سوال ان کو اور نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مناسب جو ہے کھانا، یعنی گرمی کے حساب سے، ابھی ہم نے کپڑے بتائے تھے کیسے پہننے، کھانا جو ہے مناسب وہ ایسا ہے جس کا پانی کا کانٹینٹ زیادہ ہو، پانی کی مقدار زیادہ ہو. مثلاً سبزی ہے، کدو ہے، ٹینڈا ہے، اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ایکسلنٹ فار سمر، اور اللہ تعالیٰ نے اسی موسم میں ہی وہ ہمیں مہیا کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھل جو ہیں آج کل جس طرح خربوزہ یہ کہہ رہے ہیں، تربوز ہے، اس میں بھی پانی بہت ہے. اور اسی طرح خیر ماشاءاللہ آم تو ہیں ہی، گرمی کا سب سے بڑا فائدہ ہی آم ہے، اور آلو بخارا ہے. تو سب میں پانی بہت ہوتا ہے، ایکچولی پھل میں بہت ہوتا ہے. تو یہ کھانا چاہیے، مگر اس میں اصول وہی ہے کہ ایک تو یہ کہ صاف ہو، اور آپ کٹا ہوا نہ خریدیں تاکہ اس میں مکھیاں بیٹھی ہوں اور گندگی لگی ہو، یا اس طرح پانی بھی غلط استعمال کیا ہو. ڈاکٹر صاحب اور بھی بڑی ایسی خوراکیں ہوتی ہیں جو کہ پیاس بڑھاتی ہیں بجائے بجھانے کے. باربیکیو تو مجھے پتہ ہے، چیز زیادہ کھانا، پنیر زیادہ کھانا، کیا ان سے گریز کرنا چاہیے ہمیں گرمیوں میں؟ دیکھیے کھانے کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو پسند ہو وہ عام طور پہ لوگ کھاتے ہیں، مگر اس کا بیلنس جو ہے، وہ جو پروپورشن ہے وہ پانی کے فیور میں زیادہ ہونی چاہیے گرمیوں میں. اور ویسے بھی سبزی اور پھل جو ہیں وہ زیادہ لینے چاہیے بنسبت گوشت کے. آپ ایک اور بات کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ جیسے کہ دھوپ کی بات کر رہے تھے، بیچ میں اب ہماری گرمیوں میں بہت ایسے علاقے ہیں جہاں ایک دم سے بارش ہو جاتی ہے، پھر ایک دم سے دھوپ نکل آتی ہے. ایک وہ ہیومیڈیٹی فیکٹر بھی ہے، اور پھر وہ دھوپ تیز بھی ہو جاتی ہے. جی بالکل. اس سے ہم کس طرح آلٹر کر سکیں، کیونکہ وہاں پھر یہ گلے کی بات جو آپ نے کی وہ بھی پھر آ جاتا ہے. جی ہاں، میرا خیال تھا یوں ایک دو چیزیں اور گرمی کے حوالے سے بتا کے پھر اس طرف آتے ہیں. یہ جو گرمی، ایک تو جلد کی بات ہوئی تھی، ایک ہم سمجھتے ہیں گرمی میں ایک جو کریمپس پڑتے ہیں ٹانگوں میں، وہ بھی جو ہیں گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ پانی ضائع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ نمکیات یعنی سالٹ جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو معمولی سے کریمپس ہوتے ہیں، پہچاننا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ بچے میں پانی اور نمکیات کی کمی ہے. پھر یہ ہوتا ہے جس کو ہم ہیٹ ایگزاشن کہتے ہیں. بچہ 3-4 گھنٹے باہر کھیل کے آیا ہے، اس کو سر میں درد، کمزوری جس کو کہتے ہیں کہ ویکنس ہو گئی، کبھی کبھار اس کے ساتھ الٹی یا متلی اور سر میں درد اور اس کے ساتھ بخار. تو اب یہ جو علامات ہیں یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں نا کہ شاید اس کو کوئی خدا نخواستہ کو بہت سیریس بیماری ہوگی، مگر اس کو ہیٹ ایگزاشن کہتے ہیں، یعنی لو لگ جانا جو کہتے ہیں. اور اس کا علاج؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جائے. ویری مچ ڈاکٹر صاحب، امید ہے کہ آپ کے مشورے ہم سب نے سن کے ہم اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. اور اگر جو بچے دیکھ رہے ہیں غور سے یاد رکھیں ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے، تو امی ابھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں، پھر آئندہ واپس جب آئیں گے بریک کے بعد آپ کے پاس ایک اور مہمان ہوں گے، ان سے بات چیت کرتے ہیں.